ایک ایسا معاشرہ جہاں انسانی حقوق معنی نہیں رکھتے اور جہاں بس گھٹن ہے اور انسانوں نے مشترکہ طور پر سرنڈر کیا ہوا ہے اسٹیٹ وائلنس کے خلاف، تو وہاں پر انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو نفرتوں سے بیزار ہے، جو اس سماج کو چاہتے ہیں جس کے لیے انسان نے اتنا بڑا ارتقائی عمل طے کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آسما جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں بولنے کا موقع دیا۔ ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ویمن ان کانفلکٹ ہے، دا جینڈر کاسٹ آف وائلنس۔ جس طرح کہا گیا کہ خواتین اسٹیٹ وائلنس کی سب سے بڑے شکار ہیں، ان کو میں اس لیے کہوں گی کیونکہ انہوں نے خود کو اس اسٹرگل کے لیے گمنام کر دیا ہے۔ وہ کسی کی بہن، ان کی پہچان کسی کی بہن، کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی بن چکی ہے۔ آپ ان کے اصل نام کبھی نہیں جان سکتے، آپ ان ماؤں کے درد کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے جن کے لیے ان کے لاڈلے بیٹے کی چہرے مسخ کر کے ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اس بے رحم ریاست سے یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کے بیٹوں کے لیے اس کے اندر رحم نہیں تو وہ آخری یاد جب ایک ماں اپنے بیٹے کا دیدار کرتی ہے اسے مسخ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ آخری تصویر زندگی بھر اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ وہ چہرہ جس کو اس نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک بوسے دیے، پیار دیا، اس کے ناک، آنکھیں اور اس کے چہرے کو اتنا مسخ کیا گیا ہے کہ وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا وہ بھی اسے پہچاننے سے انکاری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کالونیل طاقتوں اور طاقت کی بنیاد پر مظلوموں پر حکمرانی کرنے والی ریاستوں کی جنگی جنونیت اور جنگی پالیسیوں نے انسانی سماج کو ایک نہ ختم ہونے والے ایسے جنگ کے دلدل میں دھکیل دیا ہے جو شاید آنے والے کئی صدیوں تک زندہ انسانوں کو نگلتا رہے گا۔ جنگ اور تشدد کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی اثرات صدیوں تک جنگ کے شکار سماج میں موجود رہتے ہیں، اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ درد اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ دیکھیے ان لاتعداد بلوچ ماں و بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی اذیت برداشت کی ہے۔ ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لہر نے، آپ کے تشدد کے بے رحم لہر نے ان سے چھین لیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے لے کر نو آبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی، اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بالعموم 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں۔ بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی اور جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہیں۔ جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے۔ یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ کالونیل تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے۔ اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورسڈ ڈس اپیرنسز آتے ہیں، جبری گمشدگیاں آتے ہیں، جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے۔ It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people, to loot their resources,
آج بلوچ خواتین ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی کی صورت میں 20 سالوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشی اور غم کو بلا کر اپنی جبری گمشدگی کے شکار بیٹے، بھائی اور شوہر کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر انتظار کر کی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ ہے کہ بلوچ خواتین کو اجتماعی سزا کا شکار بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جیسے آواران، بولان اور ضلع کولو، جہاں گھر کے مردوں کی مزاحمتی جنگ کا حصہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مذمت کاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گھر کے تمام خواتین کو اغوا کر کے فوجی کیمپوں یا ڈیتھ اسکواڈ کے اڈوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی تشدد کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے کم سن بچیوں کی زبردستی شادی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں سے کی جاتی ہے اور ایسی بچیاں جنسی غلام کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ یہ ڈیتھ اسکواڈ نہ صرف تشدد کے ذریعے بلوچ عوام کو سپریس کر رہے ہیں بلکہ خواتین کی جنسی استحصال میں ملوث ہیں اور خواتین کی تعلیم پر بھی حملہ آور ہے۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں خواتین کے اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا شکار سب سے پہلے بلوچستان کے استادوں کو کیا گیا، بلوچستان کے صحافیوں کو کیا گیا، سب سے پہلے اس دماغ کو نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان میں جاری جبری گمشدگی اور ریاستی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جاری جنگ کے سبب خواتین کی تعلیم، صحت، روزگار سمیت تمام سماجی حقوق بری طرح متاثر ہیں۔ اور آپ خود سوچیں، ایک ایسا سماج جہاں گھر کا واحد کفیل مرد جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کی گھر کی عورتیں بچ جاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے گھر کی جمع پونجی اکٹھا کر کے اپنے گھر کو چلا سکے، اپنے بچوں کو پال سکے یا کوئٹہ اور کراچی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر سکے۔ ایسی سینکڑوں خواتین ہیں جو ادار کے دور پر اپنے گھر چلا رہے ہیں، ادار بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کے گھر کے لوائقین، ان کے گھر کے وہ پیارے واپس نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ بلوچ جینوسائیڈ کی ورسٹ فارم ہے۔ یہ بلوچ